اللہ کے اس نظام میں محرم کا مہینہ شروع سے پاکیزہ اور خدا کا قرب دلانے والا سمجھا بھی جاتا تھا، اور قریش اس پہ عمل بھی کرتے تھے، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے اس مہینے کے احترام کو نہ صرف باقی رکھا بلکہ اس کی عظمت میں بھی اضافہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتایا، اپنی امت کو تلقین کی، اللہ کا بہت بڑا احسان خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اللہ نے انہیں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا راستہ کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ اللہ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے معلم اور استاد تھے ہمارے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی یہ راہ ہے، اس پہ چلنا ہے، اور انہوں نے تربیت فرمائی کہ کون سی راہیں اللہ کی نہیں ہیں، اور ان کو بند فرمایا اور کہا دیکھو یہ راہ اختیار نہیں کرنی وگرنہ اپنی زندگی برباد کر لو۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز بتائی اور فرمایا کہ محرم میں روزہ رکھو، اور 10 محرم کا روزہ یہ مکہ مکرمہ میں جب تھے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو دیکھا 10 محرم کا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، تو ارشاد فرمایا ان سے پوچھو کہ تم کیوں رکھتے ہو روزہ؟ اس وقت کے یہودی مذہبی لوگ تھے، اور اب بھی یہودی کیلنڈر کے مطابق جو 10 محرم ان کے ہاں آتا ہے اب بھی بعض یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے بہت سے فرقے تھے، کچھ فرقے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے۔ عیسائیوں کے بہت سے فرقے تھے، عیسائیوں کے تو فرقے اب بھی 200 سے زیادہ ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ لامذہبیت کا دور شروع ہو گیا کہ کسی مذہب کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔ مثلا قرآن یہ کہتا ہے یہودیوں کے متعلق کہ ان میں ایسے یہودی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ خدا کا بیٹا ہے، شرک کرتے تھے۔ لیکن 4ویں 5ویں صدی کے آتے آتے یہ فرقہ یہودیوں کا دنیا سے ختم ہو گیا۔ جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت وہ لوگ تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے۔ چنانچہ اس زمانے کے مفسرین کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے زمانے میں کوئی ایسا یہودی نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتا ہو۔ اب موجودہ دنیا میں جو یہودی ہیں اس پہ سرچ کر لیجئے، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا ایک اچھا بندہ مانیں گے، خدا کوئی نہیں مانے گا، اس کا شریک کوئی نہیں مانے گا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو فرقوں میں مذہبی تبدیلیاں آیا کرتی ہیں اس پروسیس میں یہ بھی آئے، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہوا۔ تو یہودی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاند دیکھتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا ان سے پوچھا جائے کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی تھی فرعون سے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی شریعت نے اسے برقرار رکھا ہے کہ کوئی آدمی اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی نیت سے نفل روزے رکھے۔ مثلا کسی آدمی سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا اور اس نے اللہ کے لیے روزے رکھ لیے بغیر نظر مانے، اس کے دل میں احساس ندامت تھا کہ اللہ سے کیسے توبہ کی جائے، پھر اس سے روزے رکھنے شروع کیے، 2-4 روزے رکھے کہ اللہ اس گناہ کو معاف فرما دیں۔ اور آپ کے ہاں قاعدہ اور کلیہ جو قرآن کریم میں ہے کہ ان الحسنات، اللہ نے کہا اور لوگوں تمہاری نیکیاں یذہبن السیئات، تمہارے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہیں۔ اب اس آدمی سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا اور اس نے 2-4 نفل روزے رکھے، اس نیت سے 1 روزہ رکھ لیا کہ اللہ اس گناہ کو معاف فرما دیجئے میرے نامہ اعمال سے۔ تو یہ روح جو شریعت کی تھی یہ پہلے بھی تھی یہودیوں میں، سو اب بھی ہے۔ اس شریعت نے بھی
اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک بات کا تذکرہ فرمایا، اور صحیح بخاری میں آتا ہے، انہوں نے کہا وہ جو بات تھی اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنے کے لیے کتنے ہی میں نے روزے رکھے ہیں اور کتنے ہی میں نے غلام آزاد کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس لغزش سے درگزر فرمائے۔ یہ ہوتا ہے۔ تو یہودیوں نے جب یہ کہا تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچا دی گئی کہ یہ اس تشکر میں روزہ رکھتے ہیں، اس شکریہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ پھر اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو مورخین نے لکھی، لیکن محرم کا روزہ چلا آتا تھا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کے روزے کو قائم رکھا اور اپنی امت کو یہ بتایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر ذی الحج کی 9 کا روزہ رکھے گا، یعنی حج کی 9 جو ہوتی ہے 1 ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک روزے، وہ ایک الگ مستقل فضیلت ہے۔ فرمایا جو 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا سنتن قبلہا و سنتن بعدہا، اللہ اس کے 1 سال جو پچھلا گزر گیا اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور اس کی زندگی میں 1 سال جو آ رہا ہے اس کے بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ ذی الحج کی 9 تاریخ کا روزہ، اس کی گارنٹی ہے کہ تم مزید 1 سال زندہ رہو گے۔ زندہ رہے گا تو گناہ ہوں گے نا، گناہ ہوں گے تو مغفرت ہوگی نا۔ ذی الحج کے متعلق یہ کہہ دیا 9 ذی الحج، 10 محرم، اس کے متعلق فرمایا روزہ رکھو، اور اس پہ فرمایا کہ سنتن قبلہا، 1 سال جو تمہاری زندگی کا گزر گیا ہے اس میں جو اللہ کے حقوق تم نے ضائع کیے ہیں اور جو تم سے لغزشیں ہو گئی ہیں، اس 10ویں محرم کا روزہ تمہاری ان خطاؤں کو معاف کرا دے گا اللہ سے، اللہ درگزر فرمائے گا، اس نیکی کو قبول کر لے گا اور گناہ مٹ جائیں گے۔ تو محرم الحرام کی ایک فضیلت تو یہ بیان کر دی کہ اس میں روزہ رکھا جائے۔